السلام علیکم دوستوں. میں نے کافی پرندوں کے بارے میں آپ کو ان کے فیکٹس بتائے جن سے زیادہ تر ایگلس تھیں اور کچھ مائگریٹری برڈز بھی تھے جو مجھے ملتے تھے. ایک برڈ جو ہمارا اپنا لوکل ہے ترمتی کی طرح اور شاہین کی طرح اور کافی اچھی تعداد میں پایا جاتا ہے، عام ہے. اس کے بارے میں سوچا تھوڑے فیکٹس آپ کو بتا دوں. شکرا جو کہ ہمارا مقامی پرندہ ہے، نام سے آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ شکرا، جو مجھے لگتا ہے کہ شکرا شکار سے ورڈ ڈرائیو ہوا ہے کہ اس کی خصلت میں شکار جو ہے نا ایسے ہے کہ ہر وقت یہ شکار کے موڈ میں رہتا ہے. اتنا غضب کا یہ شکاری پرندہ ہے. اور اسے نیم، ہمارے بازار اسے نیم باز کہتے ہیں. ہمارے بازار اسے نیم باز کہتے ہیں. مینس کہ یہ باز، کٹا باز جو ہے یہ اس کا چھوٹا ورژن ہے، اس کی فوٹو کاپی ہے، کاربن کاپی ہم کہہ سکتے ہیں، منی گوساک کہہ سکتے ہیں. جیسے لٹل پینگوئن گوساک بھی کہتے ہیں. اس وقت میرے ہاتھ سے یہ جوینائل ہے، چوز ہے، اور سمجھ لیں کہ یہ اگست میں میرے پاس آیا تھا تو یہ 45 سے 60 دن کا ہوگا، 2 مہینے کا کہہ سکتے ہیں. اور اس وقت فیبرری چل رہا ہے تو اندازہ لگا لیں کہ اب یہ 1 سال کا نہیں ہوا. 1 سال کے بعد یہ پھر 1-2 مہینے بعد یہ کرویز کرنا شروع ہو جائیں گے. ان کے بارے میں بڑے انٹرسٹنگ سے فیکٹس ہیں. پہلے میں اپنے جن سے میں نے ٹریننگ لی ہے، مرحوم فیض احمد صاحب اور فاروق ہو گئے اور ان کے کزن ناصر بھائی ہو گئے، یا پنجاب کے بازار ہیں. جنگ میں یہ ریت روایت ہے جو میں نے اپنے استادوں کو دیکھا، آبزرو کیا ہے کہ وہ اگست میں شکرا لیتے تھے. پھر بٹیر، جیسے پہلے بٹیر اترتے تھے وہ شکرے ان کے فل ٹرینڈ ہوتے تھے اور وہ اتنے بہترین بٹیر پہ یہ شکرا ٹرینڈ ہوتا تھا کہ ایک دن میں وہ کہتے ہیں کہ ہم 12-13 درجن سے زیادہ کئی بٹیر جو ہے وہ ایک شکرے پہ وہ پکڑ لیتے تھے. اور جیسے ہی سردی آتی تھی تو باشیں آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو باشوں کو پھر وہ رکھ لیتے تھے اور شکرے کو ٹرینڈ شکروں کو وائلڈ کر کے آزاد کر دیتے تھے. مینس کے شکرے ریپلیس ہو جاتے تھے باشوں کے ساتھ. اور ابھی بھی یہ ہے، شکرے کو جب زیادہ سردی آ جاتی ہے تو پھر وہ ریلیز کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ باشے کو رکھ لیتے ہیں. بادشاہ شکرے سے نسبتاً سائز میں بڑا ہوتا ہے، اسپیڈی بھی ہوتا ہے، اور سردی میں اس کا رزلٹ، اس کے شکار کا رزلٹ ایز کمپیئر ٹو شکا، یہ میرے استاد کہتے ہیں کہ تھوڑا اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. وہ میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیر کچے ہو گئے اس کے، میں سردیوں میں پھر یہ شکار کو پکڑ کے چھوڑنا شروع کر دیں گے، یا بہر وہ ایک اپنا ان کا ایک ہوگا. شکرے کو اس سے کئی گنا بڑے شکار پہ بھی میں نے لوگوں کو لگاتے دیکھا ہے، پنجابی بازاروں کو. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شکرے سے کوا، ٹٹیری اور بگلا تک. اب بگلا اس سے کئی گنا بڑا ہے. یہ بگلے کو بھی اس سے میں نے مارتے ہوئے دیکھا ہے. تو شکرا ہے شکرا، پھر آپ اندازہ لگا لیں، آپ خود سوچیں کہ بگلا کتنا بڑا پرندہ ہے. اس کے مقابلے میں تو اتنا سخت ہے، لیکن اس کو بھی اگر اس کو ٹرین کریں تو یہ اس کو بھی مارتا ہے. بگلے کو بھی مارتا ہے، ٹٹیری کو بھی، کوے کو بھی، اور بٹیر اور تیتر بھی کوالیفائڈ شکرے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں، جو کوالیفائڈ بھی ہوں، ان میں پوٹینشیل بھی ہو اور بازار کی محنت بھی اس میں شامل ہوتی ہے. تو بہرحال یہ اس کو میں نے بک کی ہے، کل کم دیا تھا، کیونکہ آج میں بھی اس سے کوشش کروں گا کہ ٹٹیری کا شکار کھیلوں. اس کو آج میں پہلے باب نہیں دوں گا، اس کی 1 یا 2 کی ایک آج دوں گا. اگر لگ گیا تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز تب کل. ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ جو میں نے اپنے جھنگ میں اپنے استادوں کے ہاں آبزرو کیا ہے کہ شکرے ٹرین کرنے کے بعد جب ان کو جب باشے آتے ہیں تو وہ باشے ٹرین کرنے شروع ہو جاتے تھے. سخت جب سردی بڑھ جاتی تو شکروں کو اڑاتے تھے. لیکن اکثر ایسا ہوتا تھا کہ شکرے ان کے ڈیرے میں جس شکرے کو انہوں نے ٹرین کیا ہوتا تھا وہ چلا جاتا تھا اور ڈیلی وہ واپس بھی آتا تھا. مینس کہ وہ انہوں نے پنجروں میں بٹیر ڈالے ہوتے تھے یا مینا وغیرہ رکھی ہوتی تھی، وہ آ کے ان کو کھا جاتا تھا یا پھر وہ ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتا تھا. کیونکہ وہاں ڈیرے کا ایک ماحول ہوتا ہے، چارپائی پہ پرندے بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں پہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اور وہ آس پاس کا ماحول دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹیم ہیک ہو جاتے ہیں. تو اس جگہ کو وہ بھولتے رہتے ہیں.
اور کیونکہ شکرا جو ہے بادشاہ کے مقابلے میں ہمارے پاس بہت جلدی آ جاتا ہے، اور اکثر شکرے جو ہم شروع میں ہمارے پاس ہم ٹریپ کر لیتے ہیں، انہوں نے کوئی مار بھی نہیں ماری ہوتی، سفید آنکھیں ہوتی ہیں، ابھی گھونسلے سے وہ نکلے ہی ہوتے ہیں، برانچرز ہوتے ہیں، شکار مارنا شروع کیا ہوتا ہے، بالکل برانچرز ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ ٹریپ ہونے کے بعد وہ اس قدر مانوس ہو جاتے ہیں جگہ سے اور ہم سے، تو پھر وہ جنگل سے بہتر ان کے لیے ہمارا یہ انوائرمنٹ ہے۔ جیسے یہ پرندہ یہ بالکل یہ برانچر ہے، یہ میرے ساتھ اس ماحول میں اتنا مانوس ہو چکا ہے کہ میں اگر اسے چھوڑ بھی دوں تو اس ارد گرد کے انوائرمنٹ میں یہ واپس آئے گا، کبوتر کی طرح سمجھ لے کہ یہ ٹرین ہو چکا ہے۔ اور بہت بہت بہترین پرندہ ہے شکرا۔ ابھی اسے میں 1 مہینہ اور رکھوں گا، اور اس کے بعد ہم آزاد کر دیں گے۔ میرے ایک اور استاد ہیں سلمان بھائی، جو مجھے کہتے ہیں کہ شکرا جو ہے وہ جولائی ٹو جولائی آپ کو رکھنا چاہیے، اگر جولائی میں آپ کے پاس آ گیا تو پورا سال پورا سیزن اس کو رکھیں گے۔ شکرے سے بہترین کوئی پرندہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے، کم 70 کی طرح کم پیٹرول کھاتا ہے پیتا ہے، اور آؤٹ پٹ اس کی زیادہ ہے۔ مجھے شکرے میں اتنی اس سے مجھے سمجھ کہ ہیلپ ملی ہے کہ ہمارے یہاں کبوتر جو ہے وہ 150-250 تک بھی چلا جاتا ہے ایک کبوتر، اور میں اگر میرے پاس ایک شاہین ہے یا ایک بڑا پرندہ بھی ہے اس کے ساتھ، تو میں اس کو اگر شام کو لے کے جاؤں 2 سے 3 پرندے اس سے مار کے لے آتا ہوں۔ اس کا اپنا تامہ بھی بن جاتا ہے، جو کہ مشکل سے آدھی بغل یا ایک بغل ہوگی، ٹھیک ہے، اور صبح ایک ہلکا سا بریک فاسٹ، لیکن باقی یہ جو بھی میں نے پرندہ رکھا ہوا ہے اس کا تامہ یہ بناتا رہا ہے، اور اس سے مجھے بڑی ہیلپ ملی ہے، میرا بڑا خرچہ بچا ہے۔ سمجھ لیں یہ ایک میرے لیے یہ ایک گن ہے، ایئر گن، اور بہترین گن کا شکار جو پرندہ ہے۔ میرے پاس ایک 2 شکرے تھے، بہت پرانی بات ہے، ان کے شکار کی خصلت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ان کو میں نے دونوں کو بھوک دی ہوئی تھی، دونوں ٹرینڈ ہو چکے تھے۔ ایک بڑا شکرا تھا جس کا بعد میں نے ویسی شکرا بھی رکھ دیا، کسی طرح ایکسیڈنٹلی ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور لڑ پڑے، تو ایک جو بڑا شکرا تھا اس نے جو میرا دوسرا بھاری شکرا تھا اسے مار دیا۔ اتنے یعنی کہ یہ ظالم ہوتے ہیں اور شکاری ہوتے ہیں۔ اور ایک دفعہ میں نے مغرب کے وقت پہ میری بال چھتری میری رکھی ہوئی تھی، میں لینے ہی جا رہا تھا، تو ایک شکرا اس میں ٹریپ ہو گیا، بوزم شکرا تھا، اور اس نے پورا گرگٹ کھایا ہوا تھا، پورا گرگٹ کھایا ہوا ہے۔ مغرب کا وقت ہے، سونے کا ٹائم ہے، لیکن اس کے ظاہر شکر ہے اس کے اندر شکار کی خاصیت تھی، وہ نہیں چاہتی، پاگل ہو جاتا ہے شکار کو دیکھ کے، تو وہ پھر بھی بال چھتری میں چڑیا لگی ہوئی تھی، وہ آ گیا اور اپنا پوٹا اس کا فل تھا، تب بھی اس نے چڑیا کو مارنے کی کوشش کی، بال چھتری میں پھنس گیا، خیر اس کو میں نے اگلے دن اڑا دیا تھا۔ اس شکرے کی ٹانگ بھی ایک دفعہ ٹوٹ گئی تھی، جو بعد میں ہم نے تھوڑا میں نے محنت کر کے واپس آئے تھے۔ اب الحمدللہ یہ ٹھیک ہے، کچھ دن اس کو میں اور رکھوں گا، وائلڈ کروں گا، اس کے بعد اسے ہم اڑا دوں گا۔ اور کوئی فیکٹس پرائس، یہ شکرے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں نے اب کبھی میں مجھے شکاری دوست نے ٹریک کر کے دیتے ہیں، میرے استاد پنجاب میں سب لوگ، کوئی بھی خریدتا نہیں ہے، یہ تو اب رواج بن گیا ہے کہ یہ مارکیٹوں میں آنا شروع ہو گئے ہیں، اور شکاری ان کو ٹریک کر کے 2-2 ہزار 2,500 کا سیل کرتے ہیں۔ اچھے وقتوں کی بات ہے، میں 100 روپے 150 روپے کے شکرے لے کر ان کو مارکیٹ میں آزاد کرتا تھا۔ آپ نے اکثر یہ ویڈیوز دیکھی بھی ہوگی فیس بک پر، لیکن اب یہ بہت خراب ماحول ہو گیا ہے، مجھے بڑا افسوس ہے اس کا۔ اب یہ 2,500 2,000 3,000 کا ملتا ہے، اور سب سے نقصان دہ بات جو میں آپ کو بتاؤں، شکاری ان کے بچے گھونسلوں سے اٹھا لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ باز کے بچے ہیں، اور جن لوگوں کو علم نہیں ہے، ظاہر علم ناقص اور علم کا نہ ہونا سب سے بڑا، جہالت بہت بڑی لعنت ہے، اور جہالت نقصان ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے۔ تو ہمارے لوگ جو یہاں جن کو نہیں پتہ، جو اس کو طوطے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، باجرہ دیتے ہیں، روٹی اور چوری کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بچے لے لیتے ہیں، مہنگے داموں خرید لیتے ہیں، اس سے اس پرندے کی نسل بھی تباہ ہوتی ہے اور ان کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ پرندوں کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اوبیسلی وہ جو خرید رہے ہیں، اور پھر ہم جو بازار میں
اس کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں ان کی دسترس سے بھی یہ چیزیں باہر ہو جاتی ہیں، ملتی نہیں ہیں۔ شکاری اگر مجھے شکرا چاہیے سیزن کے شروع میں اچھا شکرا، وہ مجھے نہیں دے گا، وہ کسی ایسے انجان بندے کو دے دے گا جس کو قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے میں تو اس کو بولوں گا مجھے 100 اتنے کا دے، مجھے اس کا اندازہ ہے اس کی قیمت کا۔ لیکن جس کو نہیں ہوتا، جس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شکرا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ باز ہے، تو وہ تو اس کو منہ مانگی قیمت دیتے ہیں۔ 5-5 ہزار میں بھی میں نے شکرے کے بچے بکتے دیکھے ہیں، جو کہ بہت بڑی نقصان کی بات ہے اس پرندے کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی۔ تو یہ چیزیں اللہ کرے رک جائیں تاکہ یہ پرندہ نسل جو ہے وہ قائم رہ جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے شکرے کے حوالے سے۔ اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو انشاءاللہ میں سوچ کے پھر دوبارہ اس کو انکلوڈ کر لوں گا ویڈیو میں۔ اگر آپ کو باز کا شوق ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ شکار کیسے کھیلتا ہے، سیکھنا چاہتے ہیں کہ اسے کیسے ٹرین کیا جاتا ہے، یا آپ کو جنگلی حیات میں دلچسپی ہے تو یہ چینل آپ کے لیے۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنی پسندیدہ ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔